یہ آپ اپنا احتساب کریں، ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے اللہ کی رضا کی، یا اللہ کا جو حکم ہے، جو ہدایت ہے، خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے تو اہمیت بس دنیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ہی دیکھیں وہ یعنی ہم زندگی کی بازی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہے کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں میں اسی موضوع پر کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں آج بات کروں۔ باقی تو جو دو درس ہیں وہ ذرا تمہید میں گزر گئے، وہ بھی ضروری تھے۔ دیکھیں دین اسلام، پہلے تو آپ دین کو سمجھیں، زندگی گزارنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ کار، یہ مطلب دین ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی۔ اور انسان دیکھیں، ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سے جب ہم جائیں گے آخرت، تو جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی کو فالو نہ کیا، دین کو نہ سمجھے، دین پر عمل نہ کیا، اور ان پر مکمل عمل نہ کیا۔ یہ بھی تو بات ہے نا، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے ہمارا، کہ ہم کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ دین کی تو ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اللہ کا ایک مخصوص پسندیدہ طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس میں چھپا دی ہے۔ ہماری کامیابی کا کھلا راز یہ ہے کہ آپ نمبر 1 اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی طرف رخ کریں، اور اس کے بعد زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں اور اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ یہ مختصر بات ہے۔ اب باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن دین اسلام اللہ کی پسندیدہ وہ طرز حیات ہے جس کو، وہ راستہ ہے، دین اسلام اللہ کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ جنت تک جا سکتے ہیں۔ جنت جانا ہے تو آپ دین اسلام یعنی اللہ کے راستے پر چلیں۔ اگر میں قرآن کی زبان سے دوسرے الفاظ، اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ دین اسلام ہے، شریعت دین اسلام ہے۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، پھر اللہ کے دین کی آپ کے لیے اہمیت نہیں ہوگی۔ قرآن جو کہ ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پھر اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو نرمی سے، آہستگی سے بتا رہا ہوں، آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کے لیے ہدایت کی کتنی ضرورت ہے، کتنے حساس ہیں، یا اللہ کی رضا آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اپنا احتساب کر لیں۔ ہمارے لیے تو دیکھیں، ہم نے تو منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہمارے لیے اہمیت دنیا ہے اور دنیا کے مسائل ہیں۔ یہی ہماری خوشیوں کا باعث ہے اور یہی ہماری پریشانیوں کا باعث ہے۔ ہم تمام زندگی خیال دنیا کے خیال میں یا دنیا کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے
اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اہمیت دے دی ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی منزل بدلو، اللہ کو منزل بناؤ، اور پھر دین جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو مقبول ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کر لیا، کسی اور طریقے سے زندگی گزاری، فلن یقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور انجام کار وہ نقصان میں ہوگا۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہ آپ اپنا احتساب کریں، ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے اللہ کی رضا کی، یا اللہ کا جو حکم ہے، جو ہدایت ہے، خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے تو اہمیت بس دنیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ہی دیکھیں، وہ یعنی ہم زندگی کی بازی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، اور ہر شخص اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے لیے جی رہا ہے۔ آپ ہر چیز میں اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، میرا فائدہ، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ، یہ بات تو میرے فائدے کے خلاف ہے، اس میں تو میرا نقصان ہے۔ آپ کا نفع نقصان سب دنیا کے بنیاد پر ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کن چیزوں پر راضی ہوتا ہے، کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور فقط یعنی دنیا کی یاد میں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جن پر آپ غور کریں، اپنے ذہن کو دیکھیں نا، جبکہ ہمیں اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی تھی۔ اللہ کی یاد میں ہمیں ڈوبنا چاہیے تھا۔ اللہ کی یاد یعنی اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد 24 گھنٹے والی جو یاد ہے نا، وہ تسبیح والی میں بات نہیں کر رہا۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، یہ اللہ کی یاد ہے۔ یعنی اللہ کو منزل بنائیں اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، یہ اللہ کی یاد ہے۔ پھر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہم، بلکہ اہم ترین، اور آپ کی ترجیح دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کی ترجیح دنیا کی بجائے آخرت ہو، آخرت کا فائدہ۔ ہر معاملے میں، ہر بات میں آپ وہ آخرت کو یا اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اللہ کی اپنے اخلاق اللہ کے پسندیدہ دین کے مطابق کریں، کیونکہ ہدایت یا قرآن اخلاق کا نام ہے، آپ کو اخلاق سکھاتا ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اور دیکھیں، زندگی ہے وہ تو ہم نے گزارنی ہے، اب سوال یہ ہے کہ آپ کس خیال میں اور کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں آدمی ڈوب جاتا ہے نا، یا کسی کیچڑ میں پھنس جاتا ہے تو بس وہ تو برا حال ہوتا ہے، یا ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ دنیا کے خیال میں آپ ڈوب گئے تو آپ نے اب خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ نے منع فرمائے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اپنے ہاتھوں۔ ہم نے اپنا گلا گھونٹ دیا ہے، جیسے کہ کوئی قاتل کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کی سانس گلا گھونٹ دیتا ہے، تو اسی طرح ہم نے وہ اپنا گلا جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا ہے۔
اور ہم اب دنیا کے لیے زندہ ہیں اور دنیا کی یاد ہم پر حاوی ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ وہ باتیں ہیں کہ بالکل آیا ہیں اور ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں. یہ بہت نقصان والی بات ہے. ہمیں اللہ کے لیے زندگی خاص کرنی چاہیے تھی اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی چاہیے تھی. ان باتوں پر غور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.